نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. ہم اے پیارے محبوب محمد تمہیں ہم سنا رہے ہیں بہترین واقعہ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس سیرت اور تاریخ کو، جس واقعے کو اللہ رب العالمین جس کی نظر ساری دنیا کے تمام واقعات پر ہے، وہ جس کو سب سے بہتر واقعہ قرار دے، وہ کتنا عظیم واقعہ ہوگا. اور ہماری کتنی محرومی ہے اگر ہم اس واقعے پر غور کرنے کا اپنا معمول نہیں بنائیں. آج سے اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے پر خوب غور کریں گے اور ایک زندگی کا کچھ وقت اس پر لگائیں گے کہ اس حسین زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کی زندگی کے دونوں دوروں سے بہت کچھ سیکھیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم اس قرآن کو جو تم کو اتار رہے ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے ہم تم کو سناتے ہیں. بیک گراؤنڈ میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہودیوں نے مکے کے مشرکین سے یہ کہا تھا کہ دیکھو محمد کی نبوت کو جانچنے کے لیے ہم تم کو 3 سوال بتاتے ہیں. اگر وہ تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے گئے تب تو وہ صحیح نبی ہیں. ایک سوال تو ان سے یہ پوچھنا کہ یہ اصحاب کہف کا کیا قصہ تھا، ایک سوال ان سے پوچھنا روح کے بارے میں، اور ایک سوال ان سے پوچھنا کہ بھئی یہ فلسطینی لوگ بنو اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد، یہ لوگ رہتے تو فلسطین میں تھے، یہ مصر میں کیسے منتقل ہو گئے، یہ مصر پہنچے کیسے؟ تو یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ محمد سے یہ پوچھو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ سوال مشرکین نے کیے، تینوں سوال. ایک سوال کے جواب میں سورہ کہف اتری، ایک سوال کے جواب میں ایک آیت اتری، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ یہ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم کا ایک کرشمہ ہے اور تم کو علم نہیں ملا مگر بہت کم. اور چیپٹر کلوز. ہر استفتاء کا لمبا فتویٰ نہیں دینا چاہیے. بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایسے ہی جواب دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرز سکھایا. بہت سے سوالوں کو تو جواب ہی نہیں دینا چاہیے اور بہت سے سوالوں کا ایسے ہی جواب دینا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو پوچھا گیا تھا، بلکہ بنو اسرائیل کے بارے میں جو پوچھا گیا تھا کہ وہ پہنچے کیسے، تو اس کے جواب میں اللہ نے پوری سورہ یوسف ہوتا کہ ہم واقعات سناتے ہیں، بتاتے ہیں تم کو پورا. اور انہوں نے تو ایک بات پوچھی تھی کہ سوال پہنچے کیسے. اب اللہ تعالیٰ کوئی تاریخ کی کتاب تو لکھ نہیں رہا، اس کے بجائے کہ صرف اتنی بات کا جواب دیا جائے، پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ واقعات تو نبیوں کے اور بھی صورتوں میں آئے ہیں، لیکن سورہ یوسف پوری کی پوری سورہ یوسف تنہا حضرت یوسف کی سیرت سے متعلق. ورنہ نام تو سورہ نوح کا بھی حضرت نوح پر پڑا، لیکن اس میں اور بھی مضامین ہیں. نام تو سورہ ابراہیم کا حضرت ابراہیم پر پڑا، اس میں اور بھی مضامین ہیں. نام تو سورہ ہود کا حضرت ہود پر پڑا، اس میں اور بھی مضامین ہیں. لیکن سورہ یوسف یہ نام پڑا حضرت یوسف کے نام پر، اور اس میں کیا ہے، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا. اور فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اب یہ ایک اور لفظ ہے الغافلین. میں کوشش کروں گا کہ عربیت کی اہمیت اور شوق دلاؤں. دیکھیں کتنے لوگوں کے اندر بڑھاپے کے باوجود یہ شوق آئے کہ ہم کو عربی سیکھنی، ہمیں عربی سیکھنی. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اب ایک ہے غفلت اردو والی اور ایک ہے غفلت عربی والی. قرآن مجید فرماتا ہے اور اے محمد اگر ہم نے یہ واقعہ جو سنایا ہم نہ سناتے تو تم تو تھے غفلت والوں میں سے. اب ذرا آپ غور کریں، کوئی اردو میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت والا قرار دے دے تو کیا کہا جائے گا اس کے بعد؟ کتنا بے ادب اور کتنا گستاخ رسول ہے. ساری دنیا کے غافلوں کی غفلت جس ہستی کے دم سے دور ہوئی اسی کو غافل قرار دے رہا ہے جو گستاخ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، تم تھے غافلوں میں سے ایک تم بھی تھے. عربی زبان میں غفلت کے معنی دوسرے ہیں. قرآن مجید میں اچھی بیویوں اور عورتوں کی تعریف میں جہاں اور لفظ بولے گئے ہیں وہاں ایک لفظ بولا گیا ہے غافلات. اب ذرا اپنی بیوی کی تعریف کر کے دیکھیے کہ تم بڑی غافل عورت ہو. ایسا رونا مچے گا کہ محرم کی مجلسیں یاد آ جائیں. میری قسمت پھوٹ گئی کہ تم ایسا شوہر مجھے ملا، میں غافل نظر آتی. لیکن اردو میں واقعی غافل ایسا لفظ ہے کہ آپ خدا نخواستہ کہیں کہہ مت دیجیے گا، مذاق میں بھی مت کہیے گا، ورنہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، حقہ پانی سب بند ہو جائے گا. عربی میں غافل بہترین تعریف کا لفظ ہے. جو انسان چھل کپٹ نہ جانتا ہو، مصنوعی علم کے دعوے نہ کرتا ہو، بھولا بھالا سچ بولنے والا، دل کے اندر کا سادہ، زبان کا بالکل سچا، اس انسان کو غافل انسان. اب آپ بتائیں، اب وہ عورت کامیاب بیوی بنتی ہے جو بہت وفادار اور بھولی بھالی ہے، جو بہت زیادہ 420 اور مکار قسم کی ہو، وہ ناک میں دم کرتی رہے. عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ بھولی بھالی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے تعریف کے اوصاف میں بڑے اہتمام سے غافلات کا لفظ بولا، اور یہاں اللہ نے وہی لفظ بولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ترجمے کے ذریعے ہم تو قرآن مجید سمجھ لیں، اور اردو ترجمہ بھی نہیں، انگریزی ترجمہ، ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ، اس ترجمے سے قرآن مجید کو ہم سمجھ لیں گے. بھائی کیا غضب کر رہے ہیں؟ تم کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے، ذہانت دی ہے، محنت کا جذبہ دیا ہے، قابل قدر صلاحیتیں دی ہیں. تم چند سال عربیت کا ذوق رکھنے والے صاحب دل علماء کے سامنے زانو شاگردی طے کر کے اس قرآن مجید سے ذاتی مناسبت پیدا کرو. تو قرآن مجید کا علم کسی طبقے کی ادارہ داری نہیں ہے. تم کو اللہ تعالیٰ علم سے نوازے گا، تم صاحب علم کہلاؤ گے، تم عالم ربانی بنو گے، تم داعی بنو گے، تمہارے ذریعے سے فیض پہنچے گا، افراد اور قوموں کو ہدایت ملے گی. لیکن یہ بات کہ صرف ترجمے کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھ لیں، لوگوں قرآن مجید غالب کا کلام نہیں ہے. قرآن مجید شیکسپیئر کی شاعری نہیں ہے، قرآن مجید رب العالمین کا کلام. اس کی لطافتیں اور گہرائیاں ان کے سمجھنے کے لیے عربیت کا ذوق ہونا ضروری ہے. چنانچہ یہاں پر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. محمد یہ واقعہ ہم نہ سناتے تو تم کو تو خبر نہیں تھی، تمہیں تو خبر. تو یہ جو بے خبری ہے یہ اللہ کے رسول کے لیے عیب ہے یا خود ان کا کمال ہے؟ اس لیے کمال ہے کہ اگر تمہارے پاس ذاتی علم ہوتا تو نبوت مشکوک ہوتی. تمہیں خود کچھ نہیں معلوم، ہم علم دے رہے ہیں، تم نے خود کہیں جا کر یہ علم حاصل نہیں کیا. تمہاری لوح دل بالکل سادہ ہے، ہم اس کے اوپر جو چھاپ رہے ہیں وہ چھپ رہا ہے. تو یہ وصف آپ کے لیے آپ کی شان کی بلندی اور آپ کی نبوت کی تصدیق کا سبب ہے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا. اب واقعہ بیان ہوتا ہے. شروع سے اللہ تعالیٰ سناتے ہیں، پہلا واقعے کا آغاز کرتے ہیں. جب کہا تھا یوسف نے اپنے ابا جان سے یا ابتی، یا ابتی عربی زبان کا وہ لفظ ہے کہ کوئی بھی اولاد اپنے باپ کو سب سے زیادہ ادب سے، پیار سے، محبت سے، اپنائیت سے، احترام سے اگر پکارنا چاہے تو عربی میں وہ کہے گی یا ابتی. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ضمناً بچوں کو سکھایا ہے کہ اپنے ماں باپ سے کیسے بات کریں.
یہ ادب کلام بھی سکھایا ہے۔ آج کے زمانے کی تہذیب کیا ہے وہ تو بھائی میں نہیں جانتا، پرانے زمانے کا آدمی ہوں، آپ میں سے بڑے نئے تہذیب کے دانشور بیٹھے ہوں گے، اور میں ان سے پوچھوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ نئی تہذیب سے مجھ کو ہے نفرت، اور میں اس کو تہذیب ہی نہیں ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس کو تہذیب کہنا ہی بد تہذیبی ہے۔ آج کے زمانے میں بیوی شوہر کا نام لیتی، اور جو نام نہ لے اس کو بہت دقیانوسی کہا جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں اولاد اپنے ابا جان کو اللہ جانے کس طرح پکارتی ہے، اور ہر باپ اپنے بیٹے سے ذلیل نہ ہونے ہی کی دعا مانگتا رہے، پتہ نہیں کس وقت ڈانٹ دے گا، کس وقت اپنے دوست سے بات کر رہا ہوگا اور میں بیچ میں انٹرپٹ کر دوں گا تو خفا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بچائے، ہر نوجوان کو توفیق دے کہ اپنے والد کا تو جب بات کرے تو باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر، اس کے ادب کے ساتھ جھکی ہوئی نگاہوں کو دیکھ کر۔ یہ ہماری تہذیب کے حسین پہلو ہیں۔ اے نوجوانوں، رہنا ہم کو اسی زمانے میں ہے، لیکن تہذیب اپنانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ابتی، یوسف علیہ السلام بات کر رہے ہیں، ابا جان، ابو جان، ابی، جو آپ پیارا لقب سوچو، انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ میرے سامنے سجدے میں پڑے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی خواب دیکھا، اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو اس شخص کو سنایا جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ میرے ابا جان اس کے اہل ہے کہ میں ان کو خواب سناؤں۔ دیکھو، ایک باپ ہی ہے جو اپنی اولاد کے لیے یہ تمنا کر سکتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے۔ دنیا میں کوئی اور اپنے سے آگے بڑھتا ہوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، چاہے وہ سگے بھائی کیوں نہ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کسی اور کو نہیں سنایا، بس ابو جان کو سنا، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی کچھ سمجھ رہے تھے کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے۔ اس بچپن میں، اس نوجوانی میں 11-12 سال کی عمر تھی، 13 سال کی عمر تھی، اس وقت انہوں نے کہا ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ میرے سامنے سجدے میں پڑے۔ اللہ اکبر! اگر یوسف اشاروں کو سمجھ رہے تھے تو کیا حضرت یعقوب پوری تفصیل نہیں سمجھ گئے ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سب سمجھ گئے کہ اس خواب کا کیا مطلب، اور اس خواب کے ذریعے سے مستقبل کا پورے واقعات کی تصویر یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ گئی۔ خواب کی تعبیر آسان علم نہیں ہے، ہر عالم دین کو میرے جیسے کسی شخص کو خواب کی تعبیر بتانے کا حق نہیں ہے، اور آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ ہر شخص سے خواب کی تعبیر پوچھیں، خواب ہر ایک کو بتانا نہیں چاہیے، اور تعبیر تو ہر ایک سے ہرگز نہیں پوچھنی چاہیے۔ اور مصیبت ہماری یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو کچھ نہ کچھ بتا ہی دیتے ہیں، چاہے جتنا بھی الٹا سیدھا ہو، اس لیے کہ اگر نہیں بتائیں گے تو امامت کی تنخواہ کاٹ لی جائے، ہٹا دیے جائیں گے کہ ہمارے امام صاحب کو خواب کی تعبیر بتانا نہیں آتا، ہٹاؤ ان کو، دوسرا لاؤ، یہ بیچارہ متقی تھا تو اس نے بتایا نہیں، دوسرا لاؤ تو جھوٹی جھوٹی تعبیریں روز بتائے، اور یہ لگے ٹرسٹیوں کو کہ یہ بہت قابل امام ہے۔ کیا فضول بات ہے! خواب کی تعبیر بتانے والا ہمارے پورے ملک میں کوئی ایک دو ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ لوگ ہر ایک کی تعبیر پوچھتے ہیں، کیا چیز ہے خواب؟ اب کہاں تک میں تفصیلات میں جاؤں، اتنا اشارہ سمجھیں کہ اس دنیا میں جو کچھ عملاً ہوتا ہے، اس دنیا سے اوپر ایک اور دنیا ہے جس کا نام ہے عالم مثال۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے پہلے وہاں ہوتا ہے، اور وہاں میکرو فلم بنتی ہے، ایک بہت چھوٹا سا وجود ہوتا ہے، جس طرح ایک چھوٹی سی چپ میں
بہت بڑا ڈیٹا آ جاتا ہے، اسی طرح یہاں کی پوری زندگیاں اس عالم مثال میں ہوتی ہیں، اور وہی تقدیر انسان کے بدن میں لکھی جاتی ہے، جس کو آج ڈی این اے ٹیسٹ کے نام سے جانا شروع کیا گیا ہے، اور کیا پتا آئندہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ راز فاش ہو۔ تو عالم مثال کا نظارہ ہوتا ہے، بعض خوابوں میں اس عالم مثال میں ہونے والا واقعہ دکھایا جاتا ہے، یعنی آئندہ زندگی میں جو واقعات ہونے والے ہیں میرے ساتھ وہ مجھے دکھائے جاتے ہیں، اور وہ دکھائے جاتے ہیں اس لیے کہ بندہ پہلے سے واقف ہو جائے۔ لیکن اگر بندے کا تعلق ایسے اللہ والوں سے ہے جو اس عالم مثال سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کا قلب کثرت ذکر کی وجہ سے ملائے اعلیٰ سے رابطے میں رہتا ہے، ان کا وہی لوگ صحیح تعبیر بتا سکتے ہیں، ورنہ ہر کس و ناقص خواب کی صحیح تعبیر نہیں بتاتے۔ یعقوب علیہ السلام ان لوگوں میں سر فہرست ہے جو بڑے مرد دانا اور بینا ہوتے ہیں، چنانچہ وہ فوراً سمجھ گئے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی لمبی چوڑی تفصیل نہیں بتائی۔ جو انسان جانتا ہے وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، جو نہیں جانتا وہی اپنے علم کا اظہار زیادہ کرنا چاہتا۔ یعقوب علیہ السلام نے ضبط رکھا، سب کچھ سمجھ لینے کے باوجود بھی کچھ نہیں کہا، صرف کیا کہا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ اگر تم نے سنا دیا تو وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے اور تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور بلا شبہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عجیب بات ہے، سازشیں کریں گے بھائی اور دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اللہ، یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ لوگ تمہارے بڑے کھلے ہوئے دشمن ہیں؟ اللہ اکبر، بزرگوں کے پاس رہ کر کیا علم ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا اشارہ کیا؟ انسان کسی کا فطری دشمن نہیں ہوتا، پیدائشی دشمن نہیں ہوتا، انسان کو کسی کا دشمن شیطان بناتا ہے۔ تو یہ بھائی جو تمہارے خلاف سازشیں کریں گے بیٹا، ان بھائیوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی جذبہ مت لانا، جو کرے گا شیطان کرے گا، وہ ان کو استعمال کریں گے، اس لیے اس کے باوجود کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں ان کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھنا۔ اللہ اکبر، صرف الفاظ، صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تم اگر واقعہ سناؤ گے تو یہ تمہارے خلاف سازشیں کریں، اور سازشیں جو کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ شیطان تو دشمن ہے۔ یاد رکھیں، نعمت ملے گی تو حسد ضرور ہوگا، نعمت ملے گی ہم کو تو ہم سے حسد کرنے والے ضرور پیدا ہوں۔ ہم یہ تمنا کریں کہ ہم سے کوئی حسد نہ کرے، یہ مناسب نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہم کو جو دعا سکھائی گئی وہ سکھائی گئی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب بھی کبھی کوئی حسد کرنے والا مجھ سے حسد کرے تو اس کے حسد کا مجھ کو نقصان نہ پہنچے۔ فرق ہے دونوں دعاؤں میں، یہ دعا کہ مجھ سے کوئی حسد ہی نہ کرے، اور یہ دعا کہ حسد کوئی کرے بھی تو مجھے اس کا نقصان نہ پہنچے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے وہ دعا نہیں سکھائی؟ علماء قرآن نے لکھا ہے کہ اگر یہ سکھایا جاتا کہ تم یہ دعا مانگو کہ مجھ سے کوئی حسد ہی نہ کرے، تو گویا تم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ اب مجھ کو کوئی نعمت ہی مت دیجیے، اس لیے کہ نعمت ملے گی تو حسد تو ہوگا۔ یہ دعا مت مانگنا کہ مجھ سے کوئی جلے نہ۔ ہم میں سے ہر شخص، تقریباً ہر شخص
یہی محسوس کرتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، لوگوں سے مجھ سے میری ترقی دیکھی نہیں جا رہی. جب سے حضرت یہ دکان لی ہے تب سے تو مصیبت میں آ گئے. جب سے حضرت یہ نئے ماڈل کی کار لی ہے تب سے مصیبت میں آ گیا ہوں، کوئی نقش سلیمانی دے دیجیے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ سب ہم کو ملے اور کسی کے دل میں ہم سے حسد نہ پیدا ہو. نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ بالکل نہیں ہوگا. نعمت ملے گی تو حسد تو ہوگا. اب ہم کو کرنا صرف یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کی حفاظت میں ایسے رہنا ہوگا کہ اس حسد کرنے والے کے حسد کا نقصان ہو کر ہمیں یہ کرنا. حسد کے ختم کرنا ناممکن ہے، حسد کے نقصان سے بچنا ممکن ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے جو نصیحت کروائی وہ یہ کروائی کہ دیکھو تم اگر بتا دو گے نا تو یہ لوگ تم سے جلنے لگیں گے اور سازش کرنے لگیں گے. اور کیوں کریں گے یہ تو تم جانتے ہو بیٹا، سمجھ لو اچھی طرح کہ شیطان دشمن ہے. یہ ہے تربیت اولاد کی. آپ اپنی اولاد کو نوک پلک سمجھائیں. آپ اپنی اولاد کو قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کے دل میں اگر واقعتاً کچھ منفی جذبات کا خطرہ ہے تو اس سے آگاہ کریں. بہت غور سے سنیے یہ بات. اکثر ماں باپ اس سلسلے میں غلطی کرتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی ترقی سے فلاں فلاں جلے گا، لیکن وہ بیٹے کو یہ بات نہیں بتاتے. اور اگر بتاتے ہیں تو اب سنیے کس انداز سے بتاتے ہیں. بیٹا اینٹ کے جواب پتھر سے دینا ہے. خبر تیار رہو بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنا نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر ایسے انسان کے لیے کسی باہر کے شیطان کی ضرورت نہیں ہے. والد ماجد خود وہ کام کر رہے ہیں. یہ تربیت کا انداز نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کو زندگی کی نوک پلک سکھانی ہوگی، خطرات سے آگاہ کرنا ہوگا. ہر خاندان میں یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں جانتے ہیں کیا کہنا ہوگا. یعقوب علیہ السلام نے جس بات کو 2 لفظوں میں کہا تھا وہاں تو کہنے والا بھی بہت سمجھدار تھا اور سننے والا بھی بہت سمجھدار تھا. یہاں تو کہنے والا بھی ڈالڈا گھی پہ پلا ہے اور سننے والے بھی ڈالڈے پہ پلے ہیں. دونوں کی عقلیں رخصت ہو چکی ہیں. ان کو لمبی بات کرنی پڑے. انہیں کہنا پڑے گا بیٹا لوگ جلیں گے، تیری ترقی سے جلیں گے. تو جب کالج میں ٹاپ کرے گا تو تجھ سے لوگ جلیں گے. جب تجھے اچھی جگہ شادی ہوگی تو جلن ہوگی، یہ تو ہوگا. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، کسی کے دل میں جلن جو پیدا ہو اس سے اپنے دل میں غصہ اور انتقام لینے کا جذبہ مت آنے دینا. بس اللہ سے حفاظت مانگنا اور روز اس کو صبح شام معاف کرتے رہنا. اور جب موقع مل جائے بدلہ لینے کا ہرگز بدلہ مت لینا، معاف کرو. یہ تربیت اگر آپ نے شروع سے کی تو چھوٹے پیمانے پر صحیح، کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں وہ وقت آئے گا جو بڑے پیمانے پر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آئے گا. اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے جس طرح معاف کیا تھا اسی طرح آپ کا بیٹا بھی معاف کرے گا اور خاندان میں جوڑ پیدا ہو جائے گا. کوئی توڑ کی بات ہرگز نہیں پیدا ہو پائے گی اگر ہم نے اپنے بچوں کو شروع سے یہ تربیت. تو یہ واقعہ تربیت اولاد کا بھی ایک نمونہ ہے. بیٹے نے خواب کی تعبیر پوچھی، باپ نے خواب کی تعبیر بتائی اور خواب کی تعبیر بتانے پر اکتفا نہیں کی بلکہ تربیتی جملہ بھی تو کہا، ان الشیطان الانسانی عدو مبین. یہ تعبیر کا حصہ نہیں ہے، یہ تربیت کا مضمون ہے. یاد رکھیں کہ ہمیں ہر قدم پر، ہر گفتگو میں اپنے چھوٹوں، اپنے بچوں، اپنے شاگردوں کے ساتھ صرف قانونی رشتہ نہیں رکھنا کہ اس نے یہ بات پوچھ لی ہم نے بتا دی، بس اس سے زیادہ تو ہماری ذمہ داری نہیں. ہماری ذمہ داری اس سے آگے کی بھی ہے اور وہ ہے تربیت کرنا. ان الشیطان الانسانی عدو مبین. اور اب یعقوب علیہ السلام ایک بات اور فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یوسف
جس طرح اللہ نے تجھ کو یہ خواب دکھایا ہے اسی طرح مستقبل میں یوسف تیرا انتخاب ہونے والا ہے. اللہ کذالک، جس طرح اللہ نے تجھ کو یہ خواب دکھایا ہے، یہ اشارہ کر دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تیرا انتخاب کرنے والا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور بات کی تہ تک پہنچنے کی ایک سمجھ تجھ کو خاص طور پر عطا ہونے والی. تأویل الحدیث عجیب و غریب تعبیر ہے قرآن میں. کسی بھی بات کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ہر بات کا ایک اندرونی پہلو ہوتا ہے. اللہ کیسے سمجھاؤں، میرے اللہ سمجھا. روزانہ میرے اور آپ کے ساتھ سینکڑوں واقعات پیش آتے. فلاں صاحب کا فون آنا تھا، نہیں آیا، انتظار میں بیٹھے. فلاں صاحب آنے والے تھے، نہیں آئے، انتظار میں بیٹھے. فلاں واقعہ بڑے خوشگوار نتائج کا امید تھی مگر نتیجے ناخوشگوار نکلے. فلاں کام ایسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. یہ ہے ظاہری طور پر واقعہ کا نظر آنا. ہر واقعے کے پیچھے ربانی اشارے ہوتے ہیں. ہر واقعے کے پیچھے پورا اسرار ربانی اشارے ہوتے ہیں. ہر چھوٹے سے واقعے کے پیچھے. چلتے ہوئے میرا پیر پھسل گیا، میں گر گیا، چوٹ لگ گئی مجھ کو، ہڈی ٹوٹ گئی، یہ واقعہ ہے. لیکن اس واقعے کے پیچھے کوئی باطنی واقعہ ہے. تعویل الحادیث اسے کہتے ہیں کہ جو واقعہ سامنے ہے اس کے پیچھے کا جو اصل خداوندی منصوبہ ہے، جس وجہ سے وہ واقعہ ہوا، وہ واقعہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، اس کو تعویل الحادیث. چلتے چلتے آدمی گرا، ٹھوکر لگی، اب ظاہر چوٹ لگی، یہ تو ہے ظاہری واقعہ. اگر اس بندے کو فوراً معلوم ہو جائے ہو مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا تھا، یہ اس کی سزا ہے، یہ فلاں غلطی ہو گئی تھی، میں نے اس غریب کو ذرا حقارت سے دیکھ لیا تھا، میں اس وقت ذرا اترانے لگا تھا، میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا تھا، ڈانٹ کے گھر سے نکلا تھا، اس وجہ سے میں گرا ہوں. فلاں صاحب کا اپائنٹمنٹ فیل ہو گیا، انٹرویو میں کامیاب نہیں ہوا، فلاں کام میرا فیل ہو گیا، فلاں سودا میرا فیل ہو گیا. یہ سارے واقعات جو میرے ساتھ ہو رہے ہیں یہ میری فلاں غلطی کی وجہ سے ہیں. انسان اپنی اس واقعے کے پیچھے اپنے ہونے والی غلطی کو پہچان لے یا کسی خوشی اور کامیابی کی خبر ملتے ہی فوراً متوجہ ہو جائے کہ میرے اللہ نے مجھ کو ایک نعمت دے دی اور امتحان کے لیے دی ہے. اے اللہ، میں بالکل آپ کا وعدہ کرتا ہوں اس نعمت کو صحیح استعمال کروں گا، آپ مدد فرما دیجئے. میرا کمال نہیں ہے، میرا ہنر نہیں ہے، آپ کی عطا ہے. یہ ہے واقعہ، اور واقعے کے پیچھے شکر کا موقع فراہم کرنا، یہ ہے تعویل الحادیث. اسی تعویل الاحادیث کی طرف اشارہ ملا یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کا، کہ بیٹا یہ صرف اس کو ملتا ہے جس کا باطن روشن ہوتا ہے، جس کا اندر سینہ بالکل صاف ہوتا ہے، جس کو فطری طور پر کچھ انوار ملتے ہیں، کچھ اعلیٰ روحانی استعداد ملتی ہے، اس کو یہ ملتا ہے. یوسف تیرا یہ خواب بتا رہا ہے کہ تیری روحانی استعداد بہت طاقتور ہے اور آگے چل کر ایسے ہی لوگوں کو تعویل الاحادیث کا علم ملتا ہے. اور جس کو یہ ملتا ہے وہی خوابوں کی تعبیر بھی بتا پاتا ہے. عام طور پر ہمارے اس دور کے مفسرین نے تعویل الاحادیث کا مطلب بیان کیا ہے خوابوں کی تعبیر. بالکل صحیح بیان کیا، غلط نہیں بیان کیا. لیکن میں علماء سے کہتا ہوں کہ تفسیر قرآن کے نزاکتوں کو سمجھو. تفسیر قرآن میں لکھتے وقت علماء کو دقت یہ ہوتی ہے کہ کتنا لکھیں کتنا نہ لکھیں، کیا کریں. اب یہ سارے مضامین جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر وہ ہر حرف پر اتنی تفصیل سے لکھنا شروع کریں تو 20,000 اور 10,000 صفحات ہو جائیں گے، اور 10 جلدیں اور 20 جلدیں اور 30 جلدیں بھی کافی نہیں ہوں گی. اور لوگ تو آج کل ایک چھوٹی سی کتاب نہیں پڑھ پا رہے، اتنی ہزاروں صفحات کی کتاب کون پڑھے گا. اس لیے مجبوراً آج کل کے مفسرین بلکہ قدیم مفسرین بھی مختصراً ایک آدھ ظاہری مفہوم بیان کر دیتے ہیں تاکہ عام طور پر لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے. یہ سمجھنا کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سب ان تفسیر کی کتابوں میں آ گیا ہے، یہ بڑی نادانی ہے. ورنہ مفسرین کے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر لکھانے بیٹھے تھے اور انہوں نے لکھانی شروع کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھانی شروع کی،
تو لکھاتے 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 اتنے لکھا گئے کہ ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ پوری کب ہوگی؟ یہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اتنی لکھا رہے ہیں تو کتنے صفحات میں آئے گی؟ تو فرمایا کہ امید یہ ہے کہ 30,000 صفحات میں پوری ہو جائے. یہ ہیں ہمارے علماء. اللہ اکبر. جس انداز سے لکھنے گئے، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ پوری تفسیر جس انداز سے لکھنے شروع کی، ایک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، ایک میں یہ ہے کہ پوری تفسیر 30,000 صفحات کے بارے میں. ہم یہ مان لیتے ہیں پوری تفسیر 30,000 صفحات. 30,000، 3,000 نہیں. شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم تو لکھنے کو تیار ہیں مگر لوگ پڑھ نہیں پائیں. اچھا نہیں پڑھ پائیں، چلو مختصر کرو. پھر مختصر کی. جب مختصر لکھانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کتنے میں پوری ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ یہ 10,000 صفحات میں. کہا حضرت یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے لوگ. ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا اتنا لوگوں کا ذوق خراب ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو مختصر لکھاتے ہیں. یہ ہے مختصر ابن جریر طبری جو آج موجود ہے، جو خود ابن جریر طبری اگر موٹی سے موٹی طباعت میں بھی آپ دیکھیے تو کم سے کم 3 جلدوں میں، اور پرانا جو ایڈیشن ہے وہ تو 10 جلدوں میں، جس پر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی ضخیم کتابیں پڑھنے کا کس کو موقع ہے. تو قرآن مجید کے جو اشارات ہیں بلا وجہ تھوڑی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں اور ساری دنیا کے پیڑوں کے قلم بن جائیں تب بھی اللہ کا کلام، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے. یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ ایک ایک حرف کے کیسے معانی. چنانچہ یہاں ارشاد فرمایا تعویل الاحادیث کے معنی جو عام طور پر خواب کی تعبیر لکھے گئے ہیں وہ درست ہیں، لیکن صرف وہ مطلب نہیں. ہر بات کی تہ تک پہنچ، ہر بات کی تہ تک پہنچنے کا مزاج کہ یہ بات جو ہوئی یہ فلاں وجہ، یہ فلاں وجہ. اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ فلاں اشارہ دینا چاہتے. ہر وقت انسان واقعات کے پیچھے اللہ کو بولتا ہوا دیکھے، اپنے اعمال کا نتیجہ اور اپنے اعمال کا عکس اپنے روزمرہ کے حالات میں دیکھنے کا مزاج بنے. یہ ہے تعویل الاحادیث. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہلوا دیا کہ یوسف تم کو آگے چل کر یہ علم ملنے والا ہے. اور فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَيْكَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ. اور تم پر اللہ تعالیٰ اپنے احسان تو مکمل فرمائے، نعمت تمام کر دیں گے. اللہ اکبر. باپ سنا رہا ہے خوشخبری اپنے بیٹے کو، اے رب کریم ہم کو بھی تو ایسے بیٹے عطا فرما، ہماری اولاد کو اے اللہ ایسا صاحب کمال فرما. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت مکمل کر دے گا اور آل یعقوب پر مکمل کر دے گا. قربان جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حسن تکلم پر. یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ وَعَلَى یعقوب، اور یہ فرمایا آگے چل کے کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کریں گے جس طرح مکمل کیا اللہ نے آل یعقوب پر، خاندان یعقوب پر، یعقوبی سلسلے پر. اور کما اتمھا علی ابویک، اور جس طرح تمام کیا اللہ تعالیٰ نے، تمام کریں گے اللہ تعالیٰ نعمت کو تم پر اور تمہارے پورے آل یعقوب پر، تمہارے پورے خاندان پر. یہ بھی اشارہ ہے کہ نعمت ذریعہ تم بنو گے لیکن پھیلے گی پورے خاندان. اب گویا یوسف علیہ السلام کے دل میں شروع دن سے ان لوگوں کی خیرخواہی کی بیج ڈال رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ ملے گا تم کو کوئی کمال، لیکن اس کمال سے جو عزت اور راحت ملے گی وہ تقسیم ہوگی پورے خاندان. اور گویا یہ اشارہ ہے کہ خاندان میں کسی ایک ہی آدمی کو بڑا اونچا درجہ ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا. جس کو اپنے اپنے خاندان میں
علم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے کچھ بڑا درجہ مل جائے، اسے چاہیے کہ ان خوشیوں اور ترقیوں میں پورے خاندان کو شریک کرے۔ میں قبل از وقت ہوگا مگر میں بیان کروں تاکہ اس آیت کا اشارہ سمجھ میں آئے کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان کو وہ تخت و تاج ملا اور وہ عزت ملی اور وہ اقتدار ملا تو اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے سرکاری گاڑیاں بھیج کر اپنے پورے خاندان کو مصر بلوا لیا تھا۔ 90 افراد کا قافلہ تھا وہ، یا 93 افراد کا قافلہ تھا، جس کو سرکاری گاڑیاں بھیج کر بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ بلوایا تھا، اور بلوا کر ان سب کو اس عزت میں، اس محبوبیت میں، اس مقام میں شریک کر لیا۔ اللہ اکبر! جس خاندان کے کئی لوگوں نے یوسف کو ستایا تھا، وقت آنے پر یوسف علیہ السلام نے اپنی خوشی اور عزت میں سب کو شریک کر لیا۔ آج بھی دنیا میں بہت سو کو ستایا جائے گا، لیکن جب ستانے کے مرحلے سے وہ نکل کر عزت اور کامیابی کے مرحلے میں داخل ہوں تو انہیں چاہیے کہ ان خوشیوں کے دلوں میں ان سب کو بھی وہ شریک کر لیں جنہوں نے ماضی میں ان کو ستایا۔ یہ ہے اسلامی اخلاق۔ اور یہ اشارہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس ایک لفظ سے، کیا قرآن ہے کہ کیسے یہ اشارے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب۔ اب اعلی آل یعقوب کے ذریعے یوسف علیہ السلام فوراً سمجھ گئے جب وہ نعمتیں مجھ کو ملیں گی تو میرا کام کیا ہوگا؟ اکیلے اکیلے وہ ٹھاٹ کرنا اور عیش کرنا یا سب کو شریک کرنا؟ کما تمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو تمام کیا تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق۔ یہ بھی دیکھیے کیا بات، یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ میں اپنے باپ دادا سے بڑھ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً یاد دلا رہے ہیں، یوسف تم تو دراصل اسی گلدستے کا ایک پھول ہو، اسی پودے کا ایک پھول ہو، ایک کلی ہو تم، ورنہ عظیم شخصیتیں تو تمہارے باپ دادا گزرے ابراہیم و اسحاق، تاکہ انسان ہمیشہ بڑوں کا چھوٹا بنا رہے، چاہے اس کو اپنے دور میں جتنی زیادہ بڑائی مل جائے اس کے اندر کوئی غرور، کوئی تکبر نہ پیدا ہونے پائے۔ ان ربک علیم حکیم۔ اور یوسف، رب تمہارا جو ہے، تمہارا مربی، تمہارا پروردگار، یہ بہت علیم اور حکیم ہے۔ یہ اشارہ جو اس نے کیا ہے خواب دکھا کر، یہ اس کے علم کی ایک کرن، وہ بہت کچھ جانتا ہے اور اس کا ہر کام بڑی حکمت اور منصوبے کے تحت بڑی حکیمانہ تدبیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس یوسف اب تم اس علم و حکمت پر غور کرتے رہنا اور قدم بقدم آگے بڑھتے رہنا۔ یہ 6 آیات جن کی عاجز نے شروع میں تلاوت کی تھی، یہ ان کی مختصر ترین تشریح اس عاجز نے کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، جو کچھ اس کتاب کی ان آیتوں میں، اتنی آیتوں میں اور اشارے پنہاں ہوں گے، وہ ہزاروں اور ہوں گے جن تک میرے جیسے معمولی طالب علم کا ذہن نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا مانگیے کہ اللہ میرے سینے کو اور آپ سب کے سینوں کو قرآن کے انوار سے منور کرے، کہ اللہ ہمیں قرآن سے عشق عطا فرمائے، قرآن مجید سے تعلق نصیب، گھنٹوں قرآن مجید کی تلاوت اور گھنٹوں قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کا شوق نصیب، سجدے میں گر گر کر ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہمیں یہ قرآن سمجھا دے، اللہ ہمیں یہ قرآن سمجھا، یا معلم ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا۔ بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کے سمجھنے کی لذت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی لذت نہیں، قرآن مجید کے سمجھنے کی دولت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں، قرآن مجید کے سمجھنے کی سعادت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سعادت نہیں۔ غلط سمجھتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو عالم دین بنا کر ہم کیا کریں گے، وہ بیچارہ کیا کمائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بکثرت لوگوں کے زبانوں پر یہ جملہ آتا ہے، مولوی بنا کے کیا کریں گے، کیا کمائے گا۔ اللہ ہی ہے جو ان جملوں کو برداشت کر لیتا ہے،
اللہ ہی ہے جو ان جملوں کو برداشت کر لیتا ہے کھلم کھلا ہم قرآن کی توہین کرتے، ہم حدیث کی توہین کرتے، ہم علوم دین کو چند روپے سے زیادہ گھٹیا سمجھتے ہیں، چند روپے کے مقابلے میں گھٹیا سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے۔ ورنہ حق تو یہ تھا کہ ادھر ہماری زبان سے یہ جملہ نکلتا، بلکہ ہمارے دماغ پہ یہ خیال آتا اور اللہ ایک تھپڑ ہمارے چہرے پر ایسا مارتا کہ ہمارے چہرے سور اور بندر کے بن جاتے، ہماری صورتیں مست ہو جاتی۔ اگر کسی کی زبان سے کبھی یہ جملہ غلطی سے نکلا ہو، لوگوں اللہ سے معافی مانگو، لوگوں اللہ سے معافی مانگو، یہ کہو کہ اللہ اصل دولت تو ان کے پاس ہے جن کے سینے میں علم قرآن ہے۔ اگر ہم علم قرآن حاصل نہیں کر سکے تو علماء قرآن کو رش کی نگاہ سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم نہ بن سکے تو ہماری اولاد میں تو علماء قرآن بنا، ہماری اولاد میں تو قرآن کے حفاظ پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کا نور ہمارے سینوں میں اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔